الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله قاليا ففاضت عيناه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ایک حقیر نطفے کے ذریعے سے خوبصورت شکل کو وجود میں لایا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تقوی کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیا۔ اور جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ بھی فرمایا ہے، نعمتوں کا وعدہ بھی فرمایا ہے، رزق کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کوئی بھی خطبہ شروع کرتے تو اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں ہمیشہ پڑھتے تھے، اور ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور تیسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے کے اندر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، تو گویا کہ اللہ کے نبی جب
اپنا خطبہ شروع کرتے، لوگوں کو یہ نصیحت کرتے، لوگوں کو یہ بتاتے، لوگوں کو یہ تلقین کرتے، لوگوں اپنی زندگی کو تمہیں کس انداز میں گزارنا ہے، تمہیں کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، انسان اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، انسان اپنی خواہشات کو اپنی مرضی سے پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر جگہ پر اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو اپنی مرضی سے اعمال کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کہیں اس کے اندر حرام چیزیں تو شامل نہیں ہو گئی ہیں، کہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو شامل نہیں ہو گئی ہے۔ اسے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اسے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ یہی تو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہے تم لوگوں کے درمیان ہو، تنہا ہو، یا پھر تمہارے ساتھ میں کوئی رہنے والا نہ ہو، ہر جگہ پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم وہاں پر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو۔ یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ ایمان والا اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو نہیں بسر کر سکتا، اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے گزارنا ہے تو رب کے کلام کے مطابق گزارے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے، یہ اس کی زندگی ہوگی، اسی کے مطابق اس کو زندگی گزارنا ہے۔ اور جب بندہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، تب جا کر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس امت کو تلقین کرتے تھے، ہمیشہ اس امت کو بتاتے تھے کہ دیکھو تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، تم جہاں پر بھی رہو اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ اکرام سے گفتگو کرنے لگے، انہیں نصیحت کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے مؤثر انداز میں نصیحت کی جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، لوگوں کے دلوں کے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی الوداع کہنے والے کا بیان ہے، کسی الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی اس وقت ہمیں نصیحت کیجئے، آپ ہمیں اس وقت کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ الوداع کہنے والی کی نصیحتیں ہیں۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اپنی قوم کو کیا بتائے گا، اپنے گھر والوں کے کیا بتائے گا، اپنے اہل خانہ سے کیا مخاطب ہو کر کہے گا، اپنے بچوں سے کیا مخاطب ہو کر کہے گا؟ وہ باتیں کہے گا جو اس کے زندگی میں بھی اہمیت رکھتی ہوگی اور اس کے موت کے بعد بھی اس کے لیے اہمیت رکھے گی۔ ان باتوں کی طرف نصیحت کرے گا اور یہ باتیں اسے دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، اور جب آخرت میں چلا جائے گا وہاں پر بھی اس کی باتیں وہ کام آئے گی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ایام کے اندر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کس چیز کی نصیحت کرتا ہوں؟ اوصیکم بتقوی اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں اس امت کو حکم دیا کہ دیکھو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں ایمان والے بننا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں عابد بننا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں توحید پرست والے بننا چاہتے ہو، تو ہر جگہ پر حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنا ہے۔ کیا وہ خوف آج ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیا وہ ڈر آج ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہم اختیار کر رہے ہیں؟ آج ہر قدم پر دیکھو برائی ہی برائی نظر آتی ہے، ہر نگاہ کے سامنے برائی کی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہماری نگاہیں
ان برائیوں سے ہٹتی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہے، ہم جو ہے اپنے قدموں کو گناہوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم کو سمجھ میں آ جاتا، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آ جاتا، تاکہ ہم جنتی اعمال کر سکے، تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ سے ڈرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم بے خوف ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے معاملے یہ ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ تم بے خوف ہو کر زندگی گزارو، تم برائیوں کے اندر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے کہا تقوی کی زندگی گزارو، لوگوں کے حقوق کو نہ مارو، لوگوں کے حق کو نہ مارو، لوگوں کی چیزوں کے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ میں زندگی گزارو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ جب تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم دنیا کے اندر سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جس کے اوپر تم عمل کر سکو، ان باتوں کے اوپر تم چل سکو، کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں اور یا ان باتوں کو دوسروں کو سکھلاؤ تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں، وہ میں ہوں، مجھے بتائیے وہ باتیں، میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا 5 باتیں شمار کی، 5 باتیں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہی۔ 5 باتوں میں سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم برائیوں سے بچتے رہو، یہ تقوی کی چیزیں ہیں۔ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ آج برائیوں کے اندر ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے حالات کیسے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم سے مخفی نہیں ہے۔ کبھی یوٹیوب کے نام پر برائیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، کبھی لڑکا لڑکی جہاں پر مل رہے ہیں ان کی ویڈیوگرافی بنا کر یا تو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے، یا اپنے ہی کسی مسلم لڑکی کے ساتھ میں ویڈیو بنا کر کبھی فیس بک کے اوپر کبھی یوٹیوب کے اوپر ڈال کر برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوان مسلمانوں کے حالات ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیسا ہے؟ کس طریقے سے اس کو رہنا چاہیے تھا، کیسے اس کو رہنا چاہیے تھا؟ وہ برائیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی گندی فلم دیکھ لیتا ہے، وہ اپنے حد تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس گناہ کو پھیلاتا چلا جاتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے، میرے دوست کو شیئر کر دیا، فلاں دوست کو شیئر کر دیا، فلاں دوست کو شیئر کر دیا۔ خود تو گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنے گناہ کے اندر اپنے دوستوں کو بھی شمار کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ عبادت گزار بن سکتا ہے؟ کیا یہ متقی بن سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کیسے دنیا کے اندر رہنا چاہیے؟ یہ ہمیں دوسرے لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو مسلمان کیسے گزارتا ہے، رب کے قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے، ہم کو یہ بتانا ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آج برائیوں کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، گناہوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں خوف تک نہیں ہے، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گناہوں سے آدمی کب بنے گا، کب بچے گا؟ جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا تو پھر کیا وہ خوف والی زندگی کو گزار سکے گا؟ ڈر والی زندگی کو گزار سکے گا؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا وہ گناہ کرنے کے باوجود بھی آ کر عرض کرے گا میں نے گناہ کیا ہے، میری سزا کیا ہے۔
میں نے گناہ کا کام کیا ہے، میں نے خطا کا کام کیا ہے، میری سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غامدیہ عورت آئی، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ وہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے، میں نے خطا کا کام کیا ہے۔ آج گناہ تو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو خود پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک گناہ کا کام ہوا، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے، میں نے خطا کا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سناتے، کوئی بات اس کے سامنے رکھتے، اس نے کہا کہ اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے حمل ٹھہر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بچہ اس دنیا کے اندر آ جائے تب آ جانا۔ وہ عورت چلے گئی، وہ عورت چلے گئی۔ اس کے بعد جب اس نے بچے کو جنم دیا، وہ بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، چاہے تو نہیں آ سکتی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے تو اپنے گناہ کا اظہار کر لیا تھا، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتی، وہ توبہ کر لیتی، اللہ معاف کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب بچہ دنیا کے اندر آ گیا، وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، یہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، میں نے اس کو جنم دے دیا ہے، آپ میری سزا کیا ہے سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے تب آ جانا، بچہ کچھ کھانے کے لائق ہو جائے تب آ جانا۔ وہ عورت واپس چلے گئی، وہ عورت واپس چلے گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پھر حاضر ہوتی ہے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے بچے نے کھانا شروع کر دیا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ خوف دیکھیے اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کا ڈر دیکھیے، اس سے گناہ ہو چکا ہے، وہ گناہوں کی معافی چاہتی ہے، جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کی سزا چاہتی ہے، وہ اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ رہی ہے اور آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا، صحابہ کے اندر اعلان کر دیا، کون ہے اس بچے کو لے گا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کے تعلق سے حکم دیا کہ اس کو گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر رکھ کر اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو گڑھے کے اندر اس کو پتھروں سے رجم کیا جا رہا تھا، ایک آدمی اس کے قریب جاتا ہے اور ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا لیتا ہے، اس کے سر کے اوپر مار دیتا ہے، خون کا فوارہ پھوٹ جاتا ہے اور اس کے زبان سے کوئی الفاظ نازبہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں نے ان کے تعلق سے ایسے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت نے اس قدر توبہ کی ہے، اس قدر توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 آدمیوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو 70 آدمیوں کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ اس نے اس قدر اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کیا ہے، اس قدر اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ ہے، آج ہماری زندگیاں ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان گناہوں سے آر محسوس ہونی چاہیے، ان گناہوں سے شرم آنی چاہیے، لیکن شرم کے بجائے ہم ان گناہوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ہم ان گناہوں کو عام کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں شرم تک بھی نہیں آتی ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو، عابد بننا چاہتے ہو، تمہارا مقام لوگوں کی نگاہوں میں بڑھانا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، تم گناہوں کے کاموں سے بچتے رہنا، تم سب سے بڑے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج گناہوں سے بچیں گے تو ہم عبادت گزار بنیں گے، چھوٹے موٹے گناہ۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ خلوت ہو یا جلوت ہو، ہم گناہوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا
تنہائی بھی جو ہے گناہوں سے خالی نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں ہم جب رہتے ہیں، اڑتے بیٹھتے رہتے ہیں، وہ بھی جو ہے گناہوں سے خالی نہیں ہے، وہ بھی گناہوں سے بھری پڑی بھی ہے، اور خوف ہمارے دلوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو گے جنت ہی ملے گی، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو گے اللہ نعمتوں سے نوازے گا، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین جو ہے تم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کیسی مصیبت کیوں نہ ہو وہ ساری کی ساری بیکار ہے اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے عذابات کو تیار کر چکا ہے کہ ان عذابات کے ذریعے سے ہمیں دوچار کرے گا، اس دہشت کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو مبتلا کرے گا۔ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اسی کے رکاب کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اتقوا اللہ ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جو وداعی حج تھا، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا تم نمازوں کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، اس کے بعد کہا تم روزے رکھو، تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کے اطاعت کرو، تب جا کر تم جنتوں کے اندر داخل ہوگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جنت ہے ملے گی، پہلے تقوی کا حکم دیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی اپنے زندگی کے اندر اپنے صحابہ اکرام کو تو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے دعاؤں کے اندر خود اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تقوی کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، آج گناہ کے کاموں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی والی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، کبھی ہم نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم نے کہا ہے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا کر دے، اللہ ہمارے نفس کو پاکیزگی عطا کر دے؟ ہم نے کبھی دعا کی ہے اللہ رب العالمین سے سوال کیا ہے، ہم نے مانگا ہے؟ کہاں سے مانگیں گے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی باقاعدہ دعا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، میرے نفس کو تقوی عطا کر دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، وَذَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَّن زَكَّاهَا، اے اللہ تو اس کو پاک کر دے، تو پاک کرنے والا ہے، بہتر طریقے سے پاک کرنے والا ہے، اللہ میرے نفس کو پاکیزگی عطا کر دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللہ تو ہی اس کا بہترین دوست اور بہترین سرپرست ہے۔ اپنے نفس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اپنے دل کو تقوی کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ میرے اس دل کو تقوی عطا کر دے، میرے اس دل کو بہتر بنا دے، میرے اس دل کے اندر تیرا خوف عطا کر دے، میرے دل کے اندر تیرا ڈر عطا کر دے۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، لیکن آج ہم دعاؤں سے بھی کوسوں دور ہیں، عبادتوں سے بھی کوسوں دور ہیں، اور ہماری تنہائی کے مسئلے بڑے عجیب و غریب مسئلے ہیں ہماری تنہائی کے۔ آج ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، ہماری توحید کے اندر کہیں پر بھی تقوی ہے؟ توحید جب آ جاتی ہے تو سب سے بڑا تقوی آ جاتا ہے اس کے اندر۔ آدمی گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، آدمی برے کاموں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، آدمی برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نیکیوں کے کام کروں، میں اچھائیوں کے کام کروں، اچھائیاں میرے نامہ اعمال کے اندر داخل ہو جائے، وہ یہ کوششیں ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج ہمارا معاملہ، آج ہماری تنہائی کا عالم کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم لوگوں کے درمیان میں ہیں، وہاں ہمارا معاملہ الگ ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں تب بھی تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، ہم اکیلے رہتے ہیں تب بھی تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اکیلا تو ہمارا معاملہ بڑا مشکل ہے، تنہائی کا معاملہ ہمارا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے تقوی کے ساتھ میں تو نظر آتے ہیں، بڑی بزرگی پیش کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، لیکن ان کے تنہائی کے معاملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے
تنہائی کے معاملے، ان کی خلوت کے معاملے بڑا خطرناک ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا حشر کیا ہوگا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن جن کے پاس روشن اور واضح نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں کے ساتھ میں آئیں گے، وہ نیکیوں کے ساتھ میں آئیں گے، بالکل روشن ان کی نیکیاں ہوں گی، وہ آئیں گے روشن نیکیوں کے ساتھ میں. اس کے بعد کہتے ہیں ان کے تہامہ پہاڑ کے برابر مانی. ان کی نیکیاں کیسی ہوں گی؟ تہامہ پہاڑ کے برابر روشن ان کی نیکیاں ہوں گی. وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ میں آئیں گے، وہ دنیا کے اندر تم متقی ہونے کا ڈھونگ رچیں گے، دکھائیں گے لوگوں کو ہم بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں. لیکن تنہائی کا معاملہ ان کا خطرناک ہوگا، خلوت کا معاملہ ان کا خطرناک ہوگا. وہ ایسے لوگ ہوں گے جب آئیں گے اپنے نیکیوں کے ساتھ میں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی، وہ روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، اس حالت میں آئیں گے. اور اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑنے والے ذرات کے مانند اڑا دے گا. اللہ کیا کرے گا؟ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑنے والے ذرات کے موافق اڑا دے گا. ان کی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، اللہ رب العالمین ایسے اڑائے گا. اللہ کے نبی نے جب اس حدیث کو ان باتوں کو اللہ کے نبی بیان کرنے لگے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی وضاحت کر دیجئے، ان کے بارے میں بتا دیجئے کہ تاکہ وہ کام کیا ہوں گے، تاکہ ہم ان سے بچ سکے، ان سے دور رہ سکے. اے اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسی چیزیں ہوں گی. آج ہمارا معاملہ بھی تو یہی ہے، ہم خلوت میں چلے گئے، ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ کا ڈر نہیں رہتا. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو، جو خلوت میں جا کر بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ جو خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ یوم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا. 7 قسم کے لوگ ہوں گے. وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اور 7 قسم ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی آخری جو 7واں آدمی ہے جس کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، بالکل 1 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوئی کسی کو پسینہ ٹکنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ران تک، کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو گردن تک، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی. اور جس کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی وہ رب سے التجا کرتے ہوئے کہے گا اللہ ہمارا فیصلہ کر دے، خواہ ہمیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے، خواہ ہمیں جہنم میں اٹھا کر پھینک دے، اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے. یہ وہ عالم ہوگا. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اس عذاب سے بچا لے گا، اس عذاب سے بچا لے گا. 7 قسم کے لوگ. اس میں سے ایک کے بارے میں جو میرے موضوع سے تعلق ہے، اللہ کے نبی فرمایا 7واں آدمی وَذَكَرَ اللَّهَ قَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور اس یاد کرنے کی وجہ سے مارے خوف کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مارے ڈر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتا ہے. ایسے بندے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگا دے گا. جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا. تو میرے بھائیو، کیا ہم یہ بننا پسند کریں گے؟ چاہے ہماری تنہائی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر اللہ کا خوف اختیار کرنا ضروری ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں خوف اختیار کرتے تھے،
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ڈرا کرتے تھے. وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کا سفر کر رہے تھے, بیت المقدس کو جا رہے تھے. جاتے ہوئے اپنی سواری پر کبھی اپنے خادم کو سوار کرتے, کبھی خود سوار ہو جاتے. یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہیں, یہ امیر المومنین ہے, اپنی سواری کے اوپر اپنے خادم کو سوار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. یہاں تک شہر کے قریب پہنچ جاتے ہیں, باری خادم کے سوار ہونے کی آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے خادم مخاطب ہو کر کہتا ہے, امیر المومنین ہم شہر کے قریب ہو چکے ہیں, سواری پر آپ سوار ہو جائیے. حضرت عمر نے کہا باری کس کی ہے بتاؤ تو صحیح. یہ خوف, یہ اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں کے اندر تھا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, دوسرا دن خلافت کا, ادھر اپنے کندھے پر کپڑوں کی گھنٹی لاد کر جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, ابوبکر یہ کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, آپ اپنے کندھے کے اوپر یہ گھنٹی لاد کر جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح. حضرت ابوبکر نے کہا تھا میرے پیٹ کا معاملہ ہے, میرے گھر کا معاملہ ہے, میں کیسے نہ جاؤں تجارت کے اوپر. حضرت ابوبکر سے کہا گیا نہیں رک جاؤ, آپ کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا, بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا, گھر کے اندر خواہش ہوئی. کیا خواہش ہوئی؟ کوئی بڑی خواہش نہیں ہوئی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ, آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں نہیں ہیں, آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے, لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں, کیا ان نعمتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ نعمتیں ہم کو بہت ملی ہے, اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے کہا ہے آج قسم کے کھانے ہیں, کھانے تو کھا رہے ہیں, کھانوں کے اوپر نام رکھ کر آ رہے ہیں, کھانوں کے اوپر نام رکھ کر آ رہے ہیں, یہ اچھا نہیں تھا, فلاں اچھا نہیں تھا. میرے بھائیوں یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, کہ اللہ ان نعمتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اسی لیے تو جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ چیزیں آ جاتی, ان کے دلوں کے اندر خوف آ جاتا, ان کے دلوں کے اندر ڈر آ جاتا. ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے, لوگ سایہ تلاش کر رہے ہیں, سایہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی سایہ مل جائے گا, کوئی درخت مل جائے گا, اس درخت کے نیچے جا کر میں بیٹھ جاؤں گا. سایہ تلاش کر رہے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سایہ تلاش کر رہے ہیں. جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جھاڑ کی ایک ٹہنی مل گئی, درخت کی ایک ٹہنی مل گئی. آج ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, مزیدار کھانے موجود ہیں, اچھے چیزیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو آج ہماری زندگیاں برائیوں کے اندر نہیں گزرتے, بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرتے, اللہ کے ڈر کے اندر گزرتے, اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرنے میں گزرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سایہ تلاش کر رہے ہیں, کوئی سایہ نہیں ملتا ہے. درخت کی ایک ٹہنی ملتی ہے, اس کو سائے کے طور پر لگا لیتے ہیں, اور وہیں پر بیٹھ کر جو ہے اپنے جو کھجورے تھے وہ نکال کر رکھ دیا, مشکزہ تھا, پانی تھا, وہ نکال کر رکھ دیا. آج ہمارے پاس ایک دسترخوان پر کیا کچھ نہیں ہے, 3-4 نمونے کے کھانے موجود ہوتے ہیں, اس کے باوجود ہم ان کھانوں کو تو کھا لیتے ہیں, لیکن کھانے کے بعد کبھی اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہم سے سوال نہیں کرے گا. سوچو میرے بھائیو, اللہ ہم سے سوال کرے گا, اللہ ہم سے پوچھے گا. کہا ہم نے نعمتیں تو دی تھی, تمہارا دسترخوان سجایا تھا, لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا ہمارا شکر ادا کیا ہے, ہمارا شکر بجا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ یہاں پر کیا ہے؟ صرف کھجورے ہیں. آج رمضان کا معاملہ آتا ہے, ہمارا دسترخوان دیکھو, ادھر سموسے لگے ہوئے ہیں, چکن لگا ہوا ہے, کھانے کے بہت سارے آئٹم لگے ہوئے ہیں, فروٹ لگے ہوئے ہیں, لیکن کھا تو لیتے ہیں, شکر ادا نہیں کرتے, شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یہاں پر دسترخوان بھی نہیں ہے, کیا ہے؟ کھجور ہے, پانی ہے. اللہ کے نبی جب وہ نکال کر بیٹھتے ہیں, اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوتا, اللہ کے نبی وہاں سے جانے لگتے ہیں. جاتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں, وہ کھجور نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کھجوروں کو کھا رہے ہیں, اور کھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھ لیا. اللہ کے نبی
حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عمر یہ وہ نعمتیں ہیں، کون سی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہمیں اچھا کپڑا مل رہا ہے، اچھا اوڑھنا مل رہا ہے، اچھا پہننا مل رہا ہے، اچھا رہنا مل رہا ہے۔ آج تھوڑی سی گرمی ہو گئی، ہم نے کولر لگا لیا، ہم نے اے سی بٹھا لیا، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ وہاں پر کیا تھا؟ ایک ٹہنی تھی، اس کا سہارا تھا، اس کی چھاؤں تھی، اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر جو ہے حضرت عمر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ عمر یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اللہ اکبر! کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ عمر یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا۔ اس نعمت کا حساب و کتاب تم کو دینا ہے، اس نعمت کے بارے میں تم کو بتانا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن شکر موجود نہیں ہے، ہرس ہے، ہم اپنے پیٹ کو بھرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری تنہائی ہو، تمہارا سب کے ساتھ میں رہنا ہو، تمہاری اجتماعی زندگی کیوں نہ ہو، ہر جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، ڈر والی زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ بے خوف ہو کر زندگی گزارو، برائیوں کے اندر زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کہا تھا کہ جن کی نیکیاں تیہامہ پہاڑ کے مانند تھی اور ہوا میں پرزوں کی طرح اڑائی جائیں گی، ذرات کی طرح اڑائی جائیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے، ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ اے اللہ کے نبی ان لوگوں کے تعلق سے بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے ہی میں سے ہوں گے، وہ تمہاری بھائی ہوں گے، وہ تمہاری قوم ہی سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو الگ نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری قوم ہی میں سے ہوں گے، وہ تمہاری قوم ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ لوگ جب تنہائی میں چلے جائیں گے، جب خلوت میں چلے جائیں گے، جب وہ تنہا ہو جائیں گے اور ان کے سامنے کوئی گناہ کا کام آئے گا تو ان گناہوں کے کاموں سے وہ نہیں بچیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب گناہ کے کام ان کے سامنے آئیں گے وہ گناہوں کے کاموں سے تنہائی کے اندر نہیں بچیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو، ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑنے والے ذرات کے مطابق اڑا دے گا، ذرات کے موافق اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں چلے جا کر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے پر کوئی نگاہ رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو تمہاری تنہائی کو بھی دیکھنے والی ہے، جو تمہاری خلوت کو بھی دیکھنے والی ہے، جو تمہاری جلوت کو بھی دیکھنے والی ہے۔ اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ تم کو گناہوں سے بچتے رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ تو میں وہ بات بتا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا، 5 باتیں شمار کی۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم، تم گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے، اللہ نے جو تم کو تقسیم کیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جو دیا ہے یہ مت سمجھنا کہ مجھے کیوں نہیں ملا ہے، کس لیے نہیں ملا ہے، جتنا ملا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے رضامندی کا اظہار کرو۔ اللہ نے میری قسمت میں اتنا رکھ دیا تھا، وہ مجھے ملا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، اچھائی کا برتاؤ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم ایسے کرو گے تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے 5ویں بات بتائی، اللہ کے نبی نے فرمایا
तुम हंसना कम करो, तुम हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। इसके जरिए से जो है तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का तकवा पैदा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैं आप लोगों के सामने बताना मुनासिब समझता हूँ। मैंने जुमा के अंदर कुछ चीज़ें देखी है, उन्हीं चीज़ों के ताल्लुक़ से बताऊँगा, क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के अंदर जिन कामों से रोका है, हमको रुकना भी ज़रूरी है, हमको रुकना भी ज़रूर है। कोई अपने ऊपर ना ले ले। हदीस नहीं मालूम थी, ये समझ लीजिए कि हमने हदीस मालूम कर ली, हमने हदीस मालूम कर ली है, ये समझ कर जो है नहीं हमको देख कर बोले, फलां को देख कर बोले, किसी को देख कर नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई आदमी को बुराई करता हुआ देखो तो अपने हाथ से रुको, ज़बान से रुको, और इस्तिताअत नहीं है तो दिल के अंदर बुरा जानो। हाँ, ये हुक्म दिया गया है। मैंने कुछ चीज़ें देखी है जुमा के अंदर, मैं उन्हीं चीज़ों के ताल्लुक़ से कह रहा हूँ, कोई अपने ऊपर ना ले। बात यह है कि अल्लाह के नबी ने जुमा के अंदर बात करने से मना किया है। जुमा के अंदर आप बैठे हैं, बैठने के बाद बात करने से, एक दूसरे से गुफ्तगू करने से, या एक दूसरे से सवाल करने से, या एक दूसरे से पूछने से, करने से जो है, इससे क्या होता है, जुमा का सारा सवाब फासिद हो जाता है, जुमा का सारा सवाब निकल जाता है, कुछ भी सवाब नहीं मिलता है जुमा का उसकी वजह से। क्योंकि सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर कोई जुमा के अंदर आता है, उसके सामने कंकर पड़ा हुआ है, उस कंकर से खेलना शुरू कर देता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उस कंकर से खेलने के अलावा उसको जुमा का सवाब नहीं मिलता है, जुमा का सवाब नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे बचना है। या सामने वाले को बात करने से, या सामने वाले को हटो बोलने से, यह करने से, या फिर जो है सबको हटाते हुए हटो हटो बोलकर आने से सामने की तरफ, इन सारी बातों से आदमी को रुकना है। एक दूसरी बात, ये हमने जो है जुमा के अंदर आज ही देखा, अभी ये इतना लंबा मजमुआ लगा हुआ है, जब खुतबा शुरू हुआ तो इतने लोग मौजूद नहीं थे। मेरे भाई, जुमा के दिन एक खुसूसी सवाब होता है। वो क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो जुमा के दिन अच्छी तरीके से गुस्ल करे और अव्वल वक्त में मस्जिद की तरफ आए। गुस्ल, एक हदीस के अंदर आता है कि जो आदमी गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल करे और फिर जो है खुशबू लगाए, मस्जिद की तरफ आए, अव्वल वक्त में आए जुमा के दिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बग़ैर किसी ख़ता के, बग़ैर किसी गुनाह के, हाँ, बग़ैर किसी जुल्म के हमको ये सवाब मिल रहा है, बग़ैर पैसों के खर्चा करे कि हमको ये सवाब मिल रहा है। वह सवाब क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अव्वल वक्त आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसे ऊँट के बराबर सवाब मिलेगा। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? उसे ऊँट के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ऊँट ज़बह करना, उसके बराबर सवाब मिलेगा। जो दूसरी साथ में आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे गाय के बराबर सवाब मिलेगा। जो तीसरी साथ में आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको बकरा ज़बह करने के बराबर सवाब मिलेगा। जो चौथी साथ में आया, उसको मुर्गे के बराबर। जो पाँचवीं साथ में आया, उससे अंडे के बराबर। यहाँ तक कि मुअज्जिन अजान कहता है और फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर लेते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं है, हदीस के अल्फाज हैं। ये जो इनाम है जुमा के दिन, गोया के फरिश्ते, अब वहां पर हदीस के अंदर रजिस्टर के खुलने का जिक्र मौजूद नहीं है, रजिस्टर के खुलने का जिक्र मौजूद नहीं है। वो रजिस्टर बंद हो गया है, तो गोया के फरिश्ते उसको खोलकर वापस से उसका नाम लिखेंगे, इसका जिक्र मौजूद नहीं है। जब तक अजान होते रहती है, जितने लोग आएंगे
باقاعدہ ان کا نام اس رجسٹر کے اندر لکھا جائے گا اس ثواب کے مطابق، جو پہلی ساتھ میں آیا، دوسری ساتھ میں آیا، تیسری ساتھ میں آیا، چوتھی ساتھ میں آیا، پانچویں ساتھ میں آیا۔ اللہ کے نبی نے ان سارے ساعتوں کا ذکر کیا ہے ثواب کے لحاظ سے بھی، تو گویا کہ ان ساعتوں میں جو آئے گا ان کو یہ ثواب ملے گا۔ اب اس کے بعد جو آئے گا بھائی ہم کو غور و فکر کرنا ہے، ہم جمعہ کے دن نہا رہے ہیں، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، ہم جو ہے یہ اہتمام بھی کریں کہ جمعہ کے دن پہلے اذان سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھیں گے اور اس ثواب کو حاصل کر لیں گے۔ یہ نیت کر کر یہاں سے اٹھ کر جائیے۔ اللہ تعالیٰ نیت اگر انسان خالص ہو کر مخلص ہو کر کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے، اور اگلے جمعہ یہاں پر جو ہے اول وقت میں آپ کو لا کر بٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وذکر اللہ تعالی وعلا وعلا واتم وہم وکبر۔